بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کا انتہائی بہادر جنگجو اور ماہر ترین شکاری ایک روز شکار کے بعد جب واپس آیا تو ایک لونڈی نے اس کو بتایا کہ آپ کے بھتیجے کو عمر بن ہشام نے بہت برا بھلا کہا ہے اور بہت برا سلوک اس کے ساتھ کیا ہے، اور اس وقت عمر بن ہشام خانہ کعبہ کے پاس موجود ہے۔ تو وہ شکاری، وہ نوجوان، وہ انتہائی سخت غصے کی حالت میں اپنے اسی شکار کے سامان کے ساتھ اور اسی یونیفارم کے اندر وہاں سے سیدھا خانہ کعبہ میں پہنچا۔ مسجد حرام میں عمر بن ہشام، جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، خاص طور پہ اس کا اپنا جو قبیلہ بنو مخزوم تھا، اس کے لوگوں کے درمیان وہاں ایک مجلس میں موجود تھا۔ تو یہ نوجوان جب وہاں گئے، ان کے ہاتھ میں کمان تھی، اور جاتے ہی کمان اس کے سر پہ زور سے ماری اور کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ میرا بھتیجا بے آسرا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ بنو ہاشم مر گئے ہیں سارے کے سارے۔ وہ ابو جہل جو تھا، وہ اس سارے سلوک کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غصے سے آپے سے باہر ہو جاتا، لیکن وہ اطمینان سے بیٹھا رہا۔ وہاں اس کے گرد جو لوگ موجود تھے، جو عموماً شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، ان میں سے چند لوگ اٹھے اور حضرت حمزہ کی طرف بڑھے، لیکن عمر بن ہشام نے ان لوگوں کو منع کر دیا اور کہا کہ رک جاؤ، آج میں نے بھی اس کے بھتیجے کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ شکاری جن کو میں نے انتہائی بہادر جنگجو اور ماہر ترین شکاری کہا ہے، حمزہ بن عبد المطلب، وہ وہاں سے سیدھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور وہاں اپنے بھتیجے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا انتقام لے لیا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا جواب دیا کہ جس کی ان کو توقع نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ میں تب خوش ہوں گا جب آپ دین فطرت اسلام کو قبول کر لیں گے۔ تو یہ چونکہ خلاف توقع جواب تھا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیک فطرت کے عین مطابق تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن کا وقفہ لے کر اگلے ہی روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کو قبول کر لیا، اور گویا کہ اس وقت اسلام کی قوت کے اندر بے پناہ اضافہ کر دیا۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے چچا تھے، اور ایک لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کزن بھی تھے، یعنی ان کی والدہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دونوں چچا زاد بہنیں تھیں۔ اسی طرح ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رضائی بھائی ہونے کا رشتہ بھی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت حمزہ دونوں نے حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا، دونوں رضائی بھائی تھے۔ تو 3 دن بعد، قبول اسلام کے 3 دن بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی گھر میں حضرت حمزہ بھی موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، حضرت بلال نے اطلاع دی کہ باہر عمر کھڑا ہے، عمر بن خطاب، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کے اس وقت تک شدید ترین دشمن تھے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ عمر کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور حضرت بلال تو انتہائی گھبرائے ہوئے تھے، لیکن حضرت حمزہ نے وہاں ان کو یہ کہا کہ عمر ہے تو کیا ہوا، اس کو آنے دو، دروازہ کھولو، اگر تو کسی نیک ارادے سے آیا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو جس تلوار کو ہاتھ میں لیے وہ یہاں آیا ہے، اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا حضرت حمزہ کو، اس میں بھی ہم سب کے لیے، تحریک اسلامی کے میدان عمل میں موجود کارکنان کے لیے بہت ساری حکمتیں اور بہت سارے اسباق موجود ہیں۔ خود حضرت حمزہ نے جس طرح سے گستاخ رسول سے انتقام لیا، وہ بھی آج پوری امت کے لیے ایک سبق ہے، اور اسی طرح پھر اسلام کے ایک شدید ترین دشمن اور انتہائی قوی، انتہائی طاقتور شخص کے آنے پر جس طرح کے رد عمل کا اظہار حضرت حمزہ نے کیا، ان سب چیزوں میں ہم سب کے لیے بہت سارے اسباق موجود ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیوز میں مزید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں
وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.